जानता है कि इस्लाम के आगे الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور وقال الله تعالى في موضع آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوموار کے دن 15 اگست آنے والا ہے اور اس یوم آزادی کے موقع پر ہمارے اسکول کے اندر جو کتاب اور نصاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر جو اصل جنگ آزادی کے ہیرو ہیں اور جنہوں نے اصل قربانی دی ہے ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے. یہاں تک کہ ہماری نئی نسل کے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ چند لوگوں نے کہ جواہر لال، مہاتما گاندھی، پٹیل وغیرہ انہوں نے اصل آزادی کے اندر قربانی دی ہے اور یہ اصل جنگ آزادی کے اندر خون بہائے ہیں. حالانکہ تاریخ یہ نہیں ہے، بلکہ آج بھی انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر، میوزیم ہال کے اندر مسلمانوں کی جنگ آزادی میں جو قربانی ہے اور مسلمانوں نے جو جنگ آزادی میں قربانی دی ہے وہ ان کے یہاں ہسٹری اور تاریخ آج بھی موجود ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ ہماری نئی نسل کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جنگ آزادی میں چونکہ انگریزوں نے یہ چال چلی کہ ہسٹری سے مسلمانوں کی تاریخی کو ختم کر دی جائے اور ہسٹری کو چینج کر دیا جائے، اور اس کے اندر کافی حد تک وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اس لیے میں نے سوچا کہ جنگ آزادی پر چونکہ ایک ہفتہ کے اندر مکمل بات نہیں ہو سکتی ہے، مختصر تاریخ آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی اور 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 101 تاجر بن کر کے بنگال کی سرزمین پر وہ لوگ اترے اور تجارت کے نام سے یہاں پر انہوں نے اپنا قدم جمایا. اور اس وقت مغلیہ سلطنت تھی، وہ لوگ اتنا بھید بھاؤ کو نہیں جانتے تھے اور جس طریقے سے اپنے نیک طبیعت کے تھے وہ لوگ اس انگریزوں کی اور یہودیوں کی سازش سے واقف نہیں تھے. ورنہ اس سے پہلے اندلس کے اندر وہ لوگ بھی اسی طریقے سے کیے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر دنیاوی کاروبار پھیلائیں گے جس سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی، اور اندلس کے اندر بھی اسی بہانے سے وہ لوگ قدم جمائے تھے. چنانچہ قرآن پاک نے یہودیوں کی خباثت، ان کی گندگی بے انتہا بیان کی ہے، اور اسی لیے یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جو برائی بیان کی گئی ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. اور محمد ابن سلمان جیسا خبیث آدمی اس نے اس کو مان بھی لیا، حالانکہ یہ بہت غلط کام کیا ہے کہ جب اللہ نے یہودیوں کی برائی بیان کی ہے، کمینگی بیان کی ہے، ان اللہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم،
کہ یہود و نصارہ اتنے کمینے طبیعت کے ہیں کہ تم کو کافر بنا دیں گے تب ان کو خوشی ہوگی، وہ تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دوزخ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال 1601 کے اندر وہ لوگ آئے، اور جب تک کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، 1707 کے اندر 1707 عیسوی تک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑا کام کیا، فتاوی عالمگیری لکھایا، اور اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کا تہجد نہیں چھوٹتا تھا۔ اتنے بڑے نیک آدمی تھے، وہ دارالحکومت سے اور حکومت کے پیسے سے تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ خود قرآن لکھ کر کے، ٹوپی بن کر کے اس طریقے سے گزر بسر کیا کرتے تھے، بالکل ایک اتنے بڑے عیاش گھرانے میں پیدا ہو کر کے اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار۔ تو ان کے زمانے تک 1707 تک انگریزوں نے کچھ بالوں پر نہیں نکالے، لیکن جب 1707 عیسوی کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ انگریز اپنا بالوں پر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے آباء و اجداد سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے بعض علاقے کی حکومت ان کو سپرد کر دیا تھا، لیکن وہ تسلط نہیں جماتے تھے، اور چونکہ انگریز اور یہودی محنتی قوم ہوتی ہے اور وہ لوگ ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس سے وہ لوگ متاثر کر دیے مغلیہ سلطنت کو۔ لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا جب تک کہ وجود تھا وہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کیے، یہاں تک کہ وہ لوگ 1707 کے بعد اب وہ بالوں پر نکالنا شروع کیے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کیے۔ بلکہ یہودیوں کی، انگریزوں کا یہ پلان تھا کہ پورے ہندوستان کے اندر عیسائیت کو بھر دیا جائے، اور چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، سارے مسلمانوں کو اور سارے غیر مسلمین کو اپنے مذہب سے ہٹا کر کے عیسائی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر عیسائی مبلغین بہت زیادہ آیا کرتے تھے، اور مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا جگر بھی ماننا پڑے گا کہ ان کو یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی بات آئی، اور علماء دیوبند ان کے ساتھ مناظرہ کیے۔ حکومت ان کی ہوتی تھی، لیکن ان پادریوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے، اور مناظرے کے اندر ہر بار ان کی شکست اور ہار ہوتی تھی۔ سب سے پہلے 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ بنگال کی سرزمین پر چونکہ یہ لوگ قدم رکھے تھے انگریز لوگ، اور وہیں سے اپنا بالوں پر نکالنا شروع کیا اور وہیں سے اپنی حکومت قائم کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اپنوں کی غداری سے اور اپنوں کی مفاد پرستی سے، اپنوں کی ضمیر فروشی کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست کھانا پڑا، اور سراج الدولہ کی فوج ہار گئی اور ان انگریزوں کی جیت ہو گئی۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابھی موجودہ دور کے اندر حکومت دیکھیے کہ پورے عوام کے پیسے پر یہ کیسے قبضہ کر رہی ہے، اور جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، اور ابھی بھی لوگ 50 کروڑ کے اندر منتری بک رہے ہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی یہ لوگ بک رہے ہیں، اور تھوڑی سی مفاد پرستی کے چلتے حکومت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی بعض لوگوں کو لوگ سبز باغ دکھاتے تھے اور لالچ دکھاتے تھے، وہ لوگ انگریزوں کی پیالہ چاٹنے میں، کاسا لیسی کے اندر مشغول رہتے تھے اور اپنوں کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ 1757 کے بعد جو سب سے ان کو ڈر تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، وہ انگریزوں کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور انگریزوں کے لیے شمشیر برہنہ ننگی تلوار تھے وہ، اور انگریز ان سے بہت ڈرتے تھے۔ لیکن وہاں بھی میر جعفر اور میر صادق جیسا منافق آدمی یہ پیدا ہوئے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے،
جیسا کہ ابھی آپ کے رانچی شہر میں لوگ پولیس کی مخبری کر کر کے تنخواہ حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے آمدنی کوئی نہیں ہے، اور مسلمان کے خلاف رپورٹ لکھواتا ہے اور مسلمان کے خلاف جاسوسی کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے شہر میں دیکھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہر دور کے اندر ضمیر فروش اور منافق لوگ پیدا ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے کہ مجھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے اندر جتنا اپنوں سے رکاوٹ ہو رہی ہے، غیروں سے رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ داستان ایمان فروشوں کی پڑھیے، ایمان فروش، ضمیر فروش، منافق لوگ ہر دور کے اندر پیدا ہوئے، اس دور کے اندر تو اور زیادہ پیدا ہو گئے۔ 1799 کے اندر سرنگا پٹنم کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب شہید ہو گئے، جن کا جملہ ہوتا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب شہید ہو گئے تو انگریز ان کے لاش کے اوپر چڑھ کر کے کہتا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ وہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہندوستان کو قبضہ کرنے کے اندر ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے ہے، وہ ان کو بھی راستے سے 1799 کے اندر ختم کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ اپنی حکومت بڑھاتے یہاں تک کہ 1803 کے اندر شاہ عالم سے لکھوایا کہ یہ خلق خدا کی یعنی مخلوق یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حکومت بادشاہ کی یعنی مغلیہ سلطنت کی رہے گی، لیکن حکومت بہادر کمپنی کی رہے گی، حکومت ہماری چلے گی۔ یہ 1803 کے اندر ان انگریزوں نے لکھوایا، اور یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ان ایک تقریباً 200 سالہ کے اندر 1757 سے لے کر کے 1857 تک صرف اور صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی کے اندر اپنا خون بہایا ہے۔ یعنی میں اس جمعہ جو موضوع اٹھایا ہوں آپ لوگوں کو احساس کمتری سے اوپر اٹھانے کے لیے اور اس بات کو ذہن میں بیٹھانے کے لیے کہ جتنا مسلمان عوام اور علماء کا اس سرزمین کی آزادی میں خون بہا ہے، اللہ پاک کی قسم غیروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ اس بات کو ذہن کے اندر آپ بیٹھائیں، کیونکہ یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، اور اصل غصہ جو تھا مسلمانوں کا تھا، بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی بات جو ہے جنگ آزادی میں جب سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیے تھے، جب یہ ہندوستان کے حالات ناگفتہ بے ہو گئے اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اور انگریزوں نے غیر مسلمین کے بندوق میں گائے کی چربی لگا کر کے اور مسلمان فوجوں کی بندوق کے اوپر خنزیر اور سور کی چربی لگا کر کے، اور وہ شرط یہ تھی کہ وہ دانت سے اس کے توڑا کو کھولیں گے۔ اس طریقے سے ان کو میشن یہ تھا کہ پورے مسلم اور غیر مسلمین کو ہندوستان کے اندر عیسائی بنا دیا جائے، اس طریقے سے ان لوگوں نے سازش رچی تھی۔ چنانچہ کھل کر کے جو سب سے پہلا فتویٰ جو جہاد کا اعلان کیا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ دیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیے، اور اس زمانے کے اندر تمام علماء پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ کر کے تمام خانقاہ سے اکابرین تسبیح اور تلاوت اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر کے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیے، اور تمام کے تمام اس کے اندر یہ کود پڑے کہ اگر مسلمانوں کو یہاں پر بچایا نہ جائے اور ان گورے فام لوگوں کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے تو اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ 1808 سے لے کر کے 1816 تک مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو
حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد اور اپنے مرید حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مہاراجا جسونت راؤ اور ان کے منہ بولا بھائی نواب امیر خان کے ساتھ ان کو فوج میں 8 سال تک حصہ اور ٹریننگ دیا اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا. لیکن دیکھے مولانا سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مہاراجا جسونت سنگھ انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے اور انگریزوں کے ساتھ مل رہا ہے, تو یہ یقین ہے کہ آگے چل کر کے یہ ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اس کی جب نیت دیکھے کہ یہ انگریز کے ساتھ ملنے جا رہا ہے, چنانچہ سکھ لوگ بھی کچھ دن انگریز کے ساتھ مل گئے تھے, جس کی وجہ سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ کے میدان میں راجہ جسونت سنگھ کا بیٹا شہید کیا تھا, اور یہ اپنوں کی غداری کے ساتھ یہ بڑی معاملہ ہوا تھا. تو الغرض حضرت مولانا احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 300 شہداء کے ساتھ 1831 میں جمعہ کے دن شہید ہوئے. اور یہ مت سمجھیے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ میشن ٹھنڈا پڑ گیا, بلکہ 1831 کے اندر جب حضرت مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی اور حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ 300 مجاہدین اور 300 جان باز کے ساتھ وہ لوگ بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے, تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان اور بھڑک گیا اور غیرت ان کی اور بھڑک گئی اور جذبہ جہاد اور سرشار ہو گیا اور انگریزوں کے خلاف ان کی دشمنی اور زیادہ ہو گئی. اور انگریزوں کے یہ انگریزوں کے فوج کے اندر بھرتی ہونا یہ منع کرتے تھے, اور بہت زیادہ یہ لوگ مسلمان لوگ خاص کر کے انگریزوں سے دشمنی رکھتے تھے. چنانچہ ایک انگریز کہتا تھا کہ اگر شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو اگر ان کو شہید کر کے جلا دیا جائے اور جلا کر کے ان کے گوشت کو راکھ کر دیا جائے اور ان کے گوشت کے سے راکھ کو سونگھا جائے, تو بھی انگریز کے خلاف بدبو ان کے جسم سے آئے گی اور ان کے راکھ سے انگریزوں کے خلاف بدبو آئے گی. اتنے زیادہ شدت کے ساتھ اور اپنے جذبے ایمانی اور ایمانی حرارت کی وجہ سے استقامت کے ساتھ یہ لوگ کبھی بھی انگریزوں کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکے, اور انہوں نے صحابہ کی مثال پیش کر دی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابھی ہم لوگوں کے کاروبار پر آنچ آ جائے تو نعوذ باللہ قدم ڈگمگا جاتے ہیں, اور بہت سارے نعوذ باللہ مسلمان کے اپنے ایمان اپنے دولت کی حفاظت کے لیے کہ نام مسلمان ہے, اور ہم کیا ہے ہماری دولت بچ جائے, ہمارا کاروبار بچ جائے. میرے دوستو, اس طریقے سے اس زمانے کے علماء اور عوام نے سودا نہیں کیا, دین کے ساتھ انہوں نے سودا نہیں کیا. بڑے بڑے مالدار لوگ ان کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا, ان کے مال کو ضبط کیا گیا اور ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا, لیکن کبھی بھی وہ انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹوکے. تو الغرض اگر اس کے اوپر تاریخی جائزہ لیا جائے کہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ ایک نمبر میں پہلے گروہ کے اندر انہوں نے جنگ آزادی کے محاذ کو سنبھالا. دوسرے نمبر پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دور آتا ہے, شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, شاہ احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ. لیکن 1831 میں ان کی شہادت کے بعد اور مسلمانوں کے اندر جذب جہاد بھڑک جاتا ہے اور جنگ آزادی کا جنون اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر تیسرے نمبر پر اگر جائزہ لیا جائے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا جعفر
تھائنسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیر گل پاشا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ ان کی جب کیا ہے قیادت چلتی ہے، اور 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا جوہر، مولانا شوکت، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جنگ آزادی تک کے ہمارے قیادت کیے، اور جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں پر حالات آئے اور مسلمانوں کے قدم ہندوستان سے جو ڈگمگا رہے تھے، اس وقت حضرت مولانا مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، جن کے نام پر رانچی کے اندر کیا ہے اس کالج بنائے گئے، نہ مدرسے بنائے گئے، اور ان کی بڑی قربانی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے یہ قربانی دی، اور جنگ آزادی مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے اس وقت قربانی دیے۔ بہرحال یہ جنگ آزادی کی تاریخ ہے، اور جب 1857 کے اندر جب یہ انگریزوں نے یہ کہا کھلم کھلا یہ کیا کہ مسلمان کو سور کی چربی اور غیر مسلمین کو گائے کی چربی استعمال کروائے، میرٹھ کے اندر فوجی بغاوت شروع ہو گئی، اور 1857 کے اندر جس کو غدر کا سال کہا جاتا ہے، اس وقت تمام علماء مل کر کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کیے کہ ہم جنگ آزادی کی جہاد پر بیعت کرتے ہیں، آپ بیعت کیجئے۔ چنانچہ امیر المؤمنین اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ طے ہوئے، ایک کی قیادت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ کرتے تھے، اور امبالہ یعنی یہ شاملی کے میدان میں جو طے ہوا تھا اس کی قیادت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور امبالہ کے اندر جو محاذ طے ہوا تھا اس کی کمان حضرت مولانا جعفر تھائنسری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے امیر ہوئے، اور حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوئے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ قاضی شریعت ہوئے، اور میمنہ یعنی داہنے طرف کا جو لیڈر تھا اور جو فوج کمانڈر تھا، ایک طرف حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ہوئے، اور دوسرے طرف مولانا منیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہوئے، اور اس طریقے سے 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں جنگ آزادی لڑی گئی، لیکن وہاں بھی اپنوں کی غداری اور اپنوں کی مفاد پرستی اور اپنوں کی غداری اور سامان کی قلت اور اللہ کی طرف سے جو طے تھا مسلمانوں کی ہار ہوئی، اور مسلمان اس وقت اس کے بعد بڑی ٹھنڈے ہو گئے، اور مسلمانوں کی طاقت مغلیہ سلطنت کی طاقت بھی اس وقت بہادر شاہ ظفر کے ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا، اور اس کے بعد بڑی مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنوں کی غداری کیا ہے، وطن کے اندر جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی غداری کی۔ چنانچہ جب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیکھے 1857 کے بعد کہ اب مسلمانوں کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو مسلمانوں کی دین کی حفاظت کیسے کی جائے، انہوں نے 1866 کے اندر جس طریقے سے اصحاب کہف ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے کہ ہماری طاقت بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن ہم دین کی حفاظت کریں، چنانچہ دین کی حفاظت کے خاطر انہوں نے مدرسہ کو قائم کیا، اور ایک غار کی طرح وہ چھپ گئے کہ دین کے یہاں پڑھنا پڑھانا ہو، اور بغیر کسی عمارت کے انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا بھی مولانا محمود الحسن
دیوبندی رحمت اللہ علیہ یہ پڑھنے والے بھی حضرت ملا محمود حسن تھے اور پڑھنے والے بھی پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اسی وقت سے اسی کی برکت سے پھر مسلمانوں کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی، اور اسی مدرسے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑ دیا اور ان انگریزوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہمارے علماء کرام کی بڑی اس کے اندر قربانی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی بڑی قربانی ہے۔ صرف جنگ 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 51,500 علماء کرام تھے، بقیہ مسلم عوام تھے۔ صرف مسلمان اور غیر مسلمین کیا ہوں گے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اور ان کی بہادری کی مثال کے چنانچہ جب جنگ یہ شاملی کے میدان میں جنگ ہونا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان کم تھے، ان کے پاس توپ نہیں تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمائے کاش کہ مسلمانوں کے پاس بھی 1-2 توپ ہو جاتا۔ تو مولانا گنگوہی کو پتا چلا کہ آج کے رات یہ لوگ تھانہ بھون سے انگریزوں کی ایک گاڑی ایک گاڑی جو ہے وہ توپ لے کر کے جائے گی، اس لیے آج اس کو چھیننا ہے۔ چنانچہ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ 150 تقریباً بندوق بردار کے ساتھ گئے اور باغ کے اندر چھپ گئے، اور جیسی انگریز فوج گزرنے لگی ان پر حملہ کیا، وہ سب لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ توپ پیش کر دیے۔ انہوں نے بہت دعا دی اور سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ماننا پڑے گا ان اکابرین کے چھوٹی سی جماعت، فوج بھی ان کے پاس کم، ہتھیار بھی کم، اور اتنے بڑے انگریز سے انہوں نے توپ کو چھین لیا۔ یہی انشاءاللہ اگر ایمانی طاقت رہے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ان مسلمانوں ہی کو غلبہ دیں گے۔ اور یہ بات حالات کے پیش نظر جیسا کہ ملک کے حالات پھر بنا دیے گئے ہیں، میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے اندر بزدلی کو نکالیے اور اپنے اندر ایمانی حرارت، ایمانی قوت پیدا کیجیے۔ چنانچہ جب لوگ یہ تقسیم ملک کے وقت لوگ چھوڑ کر کے جا رہے تھے اور مسلمان گھروں میں دبکے ہوئے تھے، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے جامع مسجد کے اندر تقریر کیے، جو تاریخی تقریر تھی کہ اے مسلمانوں، تم بزدل کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم گھر کے اندر دبک کر کے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی؟ جب تم اتنی بڑی طاقت انگریز سے ٹکرا گئے اور موت تمہاری کچھ نہیں کر سکی، تو اب تم تقسیم ہند کے بعد کیوں ڈرتے ہو؟ یاد رکھو، کھلے عام چلو اور پھرو، اور اپنے دل سے بزدلی کو نکالو اور اپنے اندر ہمت اور حوصلہ کو پیدا کرو۔ موت کو جس دن آنی ہے آ کر کے رہے گی، موت کے ڈر سے تم اپنے دل کے اندر بزدلی کو پیدا کرتے ہو، بزدلی کو ختم کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تیری مدد کیسے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میرے دوستو، جب بھی حالات اگر اس طریقے سے آئے، اگرچہ یہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی تقریر اس وقت کا ہے تھی، لیکن ایک تقریباً سمجھیے کہ یہ 70 سال پہلے تھی، لیکن ان کا وہ جملہ قیامت تک کے لیے یاد رکھنے کی قابل ہے کہ مسلمان اپنے دل سے بزدلی کو ختم کرے۔ تو بہرحال حضرت مولانا گنگوہی حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑے فکر مند رہتے تھے، اور اپنے ایک شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ جو پہلے غیر مسلمین کے گھرانے میں سے تھے لیکن ایمان قبول کیا، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے مدرسے کے اندر پڑھا، اور حضرت شیخ الہند کے بڑے ذہین تیز ترار شاگرد تھے، ان کو افغانستان بھیجا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ خود حجاز مقدس کے اندر غالب پاشا جو ترکی کا بادشاہ تھا، اس وقت انہوں نے یہ غالب نامہ ہندوستان کے نام پر بھیجا کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم انگریزوں کے خلاف رہو، انشاءاللہ ہم مدد کریں گے۔ لیکن وہ تحریک
تحریک ریشمی رومال نہیں چل پائی اور ادھر ترکی کا بھی پاسا پلٹ گیا اور ان کی بھی حکومت گر گئی. کاش کہ اگر وہ تحریک ریشمی رومال اگر کامیاب ہو جاتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن بہرحال جو تقدیر میں لکھا رہتا ہے وہ ہو کر کے رہا. یہ تحریک ریشمی رومال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ چند کتابیں حضرت مدنی کی نقش حیات، اسی طریقے سے علماء ہند کے شاندار ماضی، تحریک آزادی اور مسلمان، اور اسی طریقے سے چند جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنی چاہیے. تب پتہ چلے گا کہ مسلمان عوام اور علماء نے اس جنگ آزادی کے لیے کیا قربانی دی ہے. چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کے اندر ہندوستان کے اندر کیا کرنا ہے، مسلم حکمراں سے پورے پلان بنا کر کے ریشمی رومال کے اندر لکھ کر کے، تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ اس میں خط ہے، ریشمی رومال کے اندر یہ خط لکھے اور ریشمی رومال کے اندر وہ خط لکھ کر کے، ایک خط جو ہے 3 خط لکھے تھے اور 3 آدمیوں کو سپرد کیے تھے، لیکن ایک غیر مسلم کو حوالے کر دیے اور ان کو جو تاکید تھی کہ تم وہاں پہنچا دینا، اور غیر مسلم یہ غلط فہمی سے، بے سمجھی میں، ناسمجھی میں ایک ایسے مسلمان کو وہ خط دے دیا جو انگریزوں کی غلامی اور سی آئی ڈی کرتا تھا. وہ سی آئی ڈی کے پاس پہنچا دیا اور پھر انہوں نے پورے محکمے کے اندر ہلچل مچا دیا اور اس کے بارے میں بغاوت کیس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جاری کیا گیا. چنانچہ حجاز اور مکہ ہی کے اندر ان کے اوپر وارنٹ جاری ہوا. کچھ دن وہ جدہ کے جیل کے اندر رہے، پھر وہاں جدہ سے لے کر کے مصر گئے، اور مصر کے بعد یعنی ان کے اوپر کوشش یہ تھی انگریزوں کی کہ کسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دے دی جائے، لیکن پختہ ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے مصر کے بعد یہ مالٹا کے جیل کے اندر بھیجا گیا اور تقریباً 3 سال 1 مہینہ مالٹے کے جیل کے اندر پوری مدت یہ اسارت اور قیدی ان کے پاس رہی. اور اس مالٹا کے اندر سردی کے عالم میں کیا ہوتا تھا، چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریز مارتے تھے اور کہتا تھا ایک انگریز کہ حضرت میں آپ سے پڑھا ہوں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، صرف زبان سے یہ کہہ دیجئے کہ 1857 کے جنگ آزادی کے اندر میں شریک نہیں تھا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، تکلیف آپ کو نہیں دوں گا. ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ حضرت آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، کسی طرح آپ ہیلا بہانہ کر کے کچھ ان کو جھوٹ بولیے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لیٹے تھے اور جوش میں آ کر کے بیٹھ گئے اور فرمائے کہ اے حسین احمد مدنی، یاد رکھو کہ یہ انگریز میں روحانی بیٹا ہوں بلال کا، سمیہ کا. جس طریقے سے بلال مار کھاتے تھے لیکن احد بولتے تھے، کبھی بھی اپنے زبان سے اللہ کے خلاف نہیں بولتے تھے، یہ انگریز میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ وہ کیا میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ جب وہ 1920 کے اندر انتقال کیا اور غسل دینے والے نے دیکھا کہ حضرت کے کمر پر گوشت ہے ہی نہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رونے لگے کہ آج چونکہ زندگی بھر میرے استاد نے منع کیا تھا کہ یہ راز مت بنانا، انگریز لوگ اتنا زیادہ لوہا گرم کر کے داغتے تھے کہ پورے کمر کا گوشت ختم ہو گیا تھا. اور جس طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت پیش کیے تھے، اسی کا ان کے جیسا ان کے مقام تو نہیں ہو سکتا لیکن ان سے ملتا جلتا ہے کہ اس طریقے سے اپنے کمر کو پورے گوشت ان کے کمر سے ختم ہو گیا تھا، لیکن انگریزوں کے سامنے کبھی بھی جھکے نہیں اور کبھی بھی ضمیر فروشی نہیں کیے. اور اس جنگ آزادی کے اوپر کتنے ہمارے مجاہدین کی اس کے اوپر یہ یعنی کیا ان کا حوصلہ تھا، کیا ہمت تھی
چنانچہ آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ کراچی کے اندر یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پر وارنٹ جاری ہو چکا تھا کہ مولانا مدنی کو جہاں بھی دیکھیے گولی مار دیجئے، اور کراچی کے اندر ایک جلسہ ہوا جنگ آزادی پر، اور اس جلسے کی صدارت کے لیے حضرت مدنی کا نام پیش کر دیا گیا تھا۔ انگریز لوگ سوچ رہے تھے کہ مدنی کے اوپر تو وارنٹ جاری ہے، یہ تو نہیں آ سکتے، آج مسلمانوں کا جلسہ ناکام ہو جائے گا۔ عین جلسہ کے وقت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کفن کو بغل میں دبا کر کے اور اسٹیج پر پہنچ گئے، اور بلا خوف و خطر، یعنی شاعر نے جو کہا ہے اور شاعر نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بے تابی ان کی عام ہوئے صحراؤں سے لے کر ساحل تک، وہ سنگ گراں پر لکھتے تھے دل ناداں کا حال کہ شاید کے تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک۔ یعنی صحرا ہو یا جنوب ہو، یہ ساحل و ہر موقع پر انہوں نے اپنے جان کو نذرانہ کو پیش کیا، اور ان کو موت کے کوئی ڈر نہیں تھا۔ چنانچہ مدنی رحمت اللہ علیہ کفن کو دکھا کر کے اور انگریزوں کو اشارہ کر کے اور انگریز کو یہ بلبل سے تشبیہ دیا کہ انگریز یہ بلبل ہیں، اور ان کے گولی کو گل سے تشبیہ دیا، اور یہ شعر پڑھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل۔ چنانچہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب مدنی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھے، پورے مجمع جوش کے اندر آدھا گھنٹہ یہ شعر پڑھتا رہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ یعنی یہ انگریز یہ بلبل ہیں اور ان کا یہ بندوق گل اور پھول ہے، ارے میں مر جاؤں، یہ میری مقدر کہاں؟ موت جو شہادت کی ملتی ہے وہ تقدیر والوں کو ملتی ہے، اس لیے مجھے مت ڈرانا۔ اور اگلا شعر جو انگریزوں کو للکار کے کہا، کھلونا سمجھ کر نہ مجھ کو برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ مجھ کو برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اے انگریز تم یہ چاہتے ہو کہ یہ گوشت کا لقمہ سمجھ کر کے ہمیں نگل جاؤ، ایسا نہیں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ مجھ کو برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور فرنگی میں فوجوں کی حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر کے گائے ہوئے ہیں۔ یعنی ترک موالات کہ انگریزوں کے خلاف یہ تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے انگریز کے اسکول میں پڑھنا حرام ہے، انگریز کی حکومت میں نوکری کرنا حرام ہے، ان کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اسی فتوے کی طرف مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اشارہ کیے کہ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر کے گائے ہوئے ہیں، اگرچہ ہمیں پھانسی ملے گی لیکن ہم اس فتوے سے نہیں لوٹتے ہیں، ہم اس فتوے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ شجر آزادی جس کو خون دے کر کے سینچا، اب پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ اے انگریزوں تم لوگ عنقریب یہاں سے انشاءاللہ کھدیڑ کر کے بھگائے جاؤ گے۔ چنانچہ اس طریقے سے تمام علماء دیوبند کے اندر خاص کر کے ان کے اندر جو ہمت تھی، ان کے اندر ایمانی حرارت تھی، ان کے اندر جو ایمانی جرت تھی، ان کے اندر جو شہادت کی تمنا تھی وہ بے مثال تھی، اور اسی عزم اور استقلال اور اسی طاقت کے ذریعے، ورنہ ایک طرف اپنے ہی لوگوں کو انگریزوں نے بہکا کر کے مکہ مکرمہ سے کفر کا فتویٰ منگایا، وہابی تحریک چلائی تاکہ مسلمان ان سے بدزن ہو جائے، ان کو وہابی کہے، ان کے جنگ آزادی کے اندر شریک نہ ہو، اور اس وقت بعض بدبخت یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ ہندوستان یہ دار الامن ہے، جبکہ مدارس پر بلڈوزر چلائے جا رہے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے یہ شاطرانہ چال چلی، یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان علماء دیوبند نے اس وقت کیسے مقابلہ کیا کہ اپنے بھی دشمن، اپنے ضمیر فروش بھی مسلمان، اور اس طریقے سے انگریز بھی دشمن، محض اللہ کی فضل سے اور ان کی ہمت اور قوت ارادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دلوائی ہے۔ 1920 کے اندر جمعیت
یہ علماء کا قیام ہوتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانی دی ہے، یہ کم سے کم ہم نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کریں، اور ان کے لیے جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس تاریخ کا ہم لوگ مطالعہ کریں۔ چنانچہ 1920 کے بعد 1920 کے اندر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور واقعہ لکھا جاتا ہے کہ 1857 کے بعد جب مسلمانوں کے اندر جذب جہاد دیکھا تو برطانیہ کی حکومت ملکہ وکٹوریہ نے یہ کہا ہے، اپنے جاسوسوں سے جائزہ لیا، اپنے حکمرانوں سے، اپنے لیڈروں سے کہا کہ یہ ہندوستان کے اندر تمہاری حکومت کیسے قائم رہے گی۔ ان حکمرانوں نے جواب دیا، ان لیڈروں نے کہا کہ دیکھیے یہاں پر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد بھرا ہوا ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک تھا، یہ مسلمانوں سے ملک لوٹا گیا ہے، اور ان کے اندر یہ اسپرٹ جو پیدا کرتے ہیں علماء ہیں اور مدارس ہیں، اس لیے مدارس کو ختم کیے جائیں، علماء کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1863 کے اندر تقریباً 3 لاکھ ان لوگوں نے قرآن پاک کو جلایا۔ جب ایک مدرسہ کے اندر پہنچے تو قاری صاحب بولے کہ کیا بات ہے، کیوں قرآن جلا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو جلا رہے ہیں تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ کہا کہ قرآن جتنا جلانا ہے جلاؤ، میرا ایک بچہ کو دیکھ لو، اس کے سن لو۔ چنانچہ اس بچہ کو بلائے اور پورا قرآن پڑھ کر کے سنا دیا، اور اس حافظ صاحب نے کہا کہ تم پوری دنیا سے قرآن مٹا ڈالو لیکن یہ قرآن ختم نہیں، بھلے کاغذ کا تو ختم ہو سکتا ہے لیکن بچے کے دل کے اندر اور حافظوں کے سینے کے اندر جو قرآن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب انگریز یہ سنا تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ چنانچہ 1867 کے اندر ان لوگوں نے تقریباً 14,000 علماء کرام کو یہ چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کو پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو اس کے اندر یعنی میرے کہنے کے آج حاصل یہ ہے کہ بچوں کی کتابوں کی ہسٹری سے جو یہ ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اس جنگ آزادی کے لیے قربانی نہیں دی بلکہ اصل قربانی غیروں نے دی ہے، یہ بالکل انگریزوں نے اس کے اندر چال چلا۔ چنانچہ 1935 کے اندر 1940 کے اندر جب انگریز محسوس کر لیا کہ جب مسلمانوں کے اندر اتنی یہ جذبے آزادی پیدا ہوا کہ مسلمان ٹرین کو اڑا دیے، مسلمان انگریزوں کے جہاں بھی لشکر دیکھتے ان کو تہو بالا کر دیتے، جب یہ انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہندوستان کے اندر رہنا مشکل ہے، ایک شوشہ مسلم ہندو جس کے اندر ناعاقبت اندیش لوگ دونوں طرح کے یہ لوگ شریک ہوئے، اور یہ جو بہرحال مقدر میں تھا یہ مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں یہاں پر ایک بات میں صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر دونوں طرف علماء کرام تھے۔ چنانچہ اس بات کو پاٹنے کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ اسلامی سیاست ایک کتاب لکھی ہے، جس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ فرمائے کہ دیکھیے مسلمانوں کی بہت ساری گروہ ہے اور مسلمانوں کا 2 ڈرائیور ہے۔ ایک ڈرائیور چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو بچا کر کے اس راستہ سے لے کر کے محفوظ جگہ پر چھوڑ دیا جائے، دوسرا ڈرائیور یہ چاہتا تھا کہ اس راستہ سے لے جا کر مسلمانوں کو بچا دیا جائے۔ دونوں مخلص تھے، دونوں طرف اکابرین تھے۔ یہاں پر جو غلط لوگ تھے، مفاد پرست، امت کے نام پر، اسلام کے نام پر مفاد پرستی کرنے والے ہمارے اکابرین ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکے، اور صرف تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے 6 لاکھ جماعت شہید ہوئی ہے۔
تقریباً کروڑوں مسلمان اس جنگ آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں. صرف تقسیم ہند کے بعد 6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور دہلی کے کچھ گنڈے لوگ جب 1947 کے بعد گنڈا گردی اور ننگی ناچ شروع کیا تھا، اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی کے پاس حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ پہنچ کر کے فرمایا کہ کیا اسی دن کے لیے اسی دن کے لیے قربانی دی گئی تھی. اور پھر مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے قدم کو جمایا، مولانا ابوالکلام آزاد نے جمایا. تو میرے دوستو یہ بھی بدگمانی چھوڑ دے، دونوں طرف اکابرین حق پر تھے، ان لوگوں کی نیت کو نہیں پہچان سکے اور جو بہرحال ہونا تھا ہوا. کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ آزادی کے اوپر غالباً مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہندوستان کی زمین کو جہاں بھی کھودو گے اور اس مٹی کو سونگھو گے، ہر مٹی کے اندر مسلمانوں کے خون کی بو آئے گی. اور غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے جتنا ہم لوگوں نے خون بہایا ہے. اس لیے ملک پہلے بھی ہمارا تھا اور ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. اور میرے دوستو دارالعلوم دیوبند نے کیا دیا ہے؟ چنانچہ مولانا ریاست علی بجنوری رحمت اللہ علیہ جو یہ شعر فرمائے ہیں کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. یہ اہل جنوبت 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوبت لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے دوستو ہمارے علماء کی بڑی قربانی ہے اس کے اوپر، اور شروع سے یہ اس کے اندر 200 سالہ تاریخ کے اندر 100 سال صرف ہماری جنگ آزادی کے اندر شرکت ہے، بعد میں دوسرے لوگ شریک ہوئے ہیں. اس لیے سینہ کو اونچا رکھیے، اپنے بچوں کو بتائیے اور اپنے گھر کے اندر جنگ آزادی پڑھنے کے لیے علماء ہند کا شاندار ماضی، نقش حیات، آپ بیتی اور اسی طریقے سے تحریک آزادی اور مسلمان کم سے کم وہ اتنی بڑی قربانی دیے اور ہم ان کی قربانیوں کو پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر وہ ہمت اور جرأت اور طاقت اور حوصلہ رکھیے. اللہ تعالی ہر موڑ کے اوپر اللہ تعالی کامیابی دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین اور اسلاف کی طرح ایمانی طاقت، ایمانی حرارت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.